فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، کس گھڑی آئے گی، کس سن میں آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں تو ضرور بتلائیں، لیکن کلی علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ ہی کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی ضرور، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، لیکن یہ کب آئے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک مقام پہ قرآن کریم میں فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، میرے محبوب آپ سے یہ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ قل، آپ فرما دیں، انما علمها عند ربی، آپ فرما دیں کہ اس کا علم تو صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام ایک موقع پر تشریف لائے۔ احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ خوبصورت نوجوان کی شکل و صورت میں آئے، سفید لباس ہے، بال خوبصورت جو ہے وہ کنگھا کیے ہوئے ہیں، کوئی سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آ جاؤ۔ اور قریب ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک اتنے قریب ہوئے کہ حضور کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دیے اور کچھ سوالات کیے، مل ایمان یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام ہر سوال کا جواب دیتے جا رہے تھے۔ ایک سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس طرح سوال کرنے والے کو نہیں پتا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اسے بھی نہیں پتا۔ پھر جب وہ چلے گئے، حضور نے پوچھا، اچھا صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران تھے کہ یہ آدمی، اس کو تو نہ ہم نے مکہ میں دیکھا ہے نہ مدینہ میں دیکھا ہے، یہ تو کوئی اجنبی شخص ہے اور اس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، کہیں دور سے آیا، لیکن اس کے کپڑوں پر کوئی سفر کے آثار نہیں، کوئی گرد و غبار نہیں ہے، اس کے چہرے پر کوئی سفر کے تھکاوٹ کے آثار نہیں ہے۔ اب جب وہ چلے گئے، ایک صحابی ان کو ڈھونڈنے ان کے پیچھے چلے گئے کہ میں دیکھوں گا یہ کہاں جا رہے ہیں۔ تو حضور نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہ جی اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ حضرت جبریل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے آئے تھے کہ مجھ سے کچھ سوال کریں اور میں جواب دوں اور آپ جو ہے نا اس سے علم حاصل کریں۔ لیکن یہاں جب قیامت کا سوال کیا تو حضور نے فرمایا سوال کرنے والے کو جس طرح نہیں پتا، جس سے سوال کیا جا رہا اس کو بھی نہیں پتا۔ سورہ ملک میں کہا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، میرے محبوبہ فرما دیں کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، اس کا کلی علم فکس ٹائم اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، آئے گی اور اچانک آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارشوں کا علم، وہی اللہ بارشیں برساتا ہے، کسی کو معلوم نہیں کب بارش ہوگی۔ آج جو محکمہ موسمیات والے آلات کے ذریعے ہواؤں کا رخ دیکھ کے بتا دیتے ہیں، یہ علم غیب نہیں ہے، یہ اسباب کے ذریعے اسباب استعمال کرتے ہیں، اور وہ بھی یہ تک مارتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی شدید بارش ہوگی، اس وقت اس دن میں دھوپ ہوتی، کبھی کہتے ہیں دھوپ ہوگی بارش ہو جاتی ہے۔ اللہ ہی کو معلوم ہے بارش کب ہوگی، کہاں پہ ہوگی، کتنی مقدار میں ہوگی، نفع والی ہوگی یا نقصان والی ہوگی، اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اللہ ہی بارشوں کو برسانے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنی مادائیں ہیں، انسان سے لے کر چیونٹی تک جتنی مادائیں ہیں، سب کے رحموں میں کیا ہے، ایک ہی وقت میں اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ جس ماں نے بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے اٹھائے ہوا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں جانتا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، اسے بھی نہیں پتا، اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے۔ آج کل ڈاکٹر حضرات الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیتے ہیں،
لیکن وہ بھی اسی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کی مشین ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بھی آلات کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی آلات کے جانتا ہے اور ساری ماداؤں کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے، یہ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے، یہ سب باتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی کسی کے رحم کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس کے رحم میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، ایک ہے یا دو ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ساری ماداؤں کے ایک ہی وقت میں ساری ماداؤں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی انسان کو، کسی نفس کو یہ علم معلوم نہیں کہ اس نے آئندہ کل کیا کرنا ہے۔ آئندہ کی بات کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان رات کو منصوبے بناتا ہے، کل میں یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، اگلے دن اس کی زندگی ختم ہو جاتی، اگلے دن وہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسے سننے میں آیا ہے، آدمی رات کو سویا، صبح گھر والے جگا رہے، اٹھتا ہی، اللہ ہی جانتا ہے۔ پانچویں بات، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی انسان کو یہ خبر نہیں کہ کس زمین میں اس کی موت ہوگی، کہاں وہ مرے گا، کس حال میں مرے گا، کس ذریعے سے مرے گا، ہارٹ اٹیک سے مرے گا، ایکسیڈنٹ سے مرے گا، یا قتل ہو جائے گا، کوئی نہیں جانتا اس کی موت کس ذریعے سے آئے گی، کس سرزمین میں آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا کہ ملک الموت تشریف لائے، اور بڑی غور سے دیکھنے لگی مجمع میں، تو ایک شخص کو بڑا گور کے دیکھ رہے تھے، پھر چلے گئے۔ وہ شخص حضرت سلیمان سے پوچھتا ہے، اللہ کے نبی یہ آنے والا کون تھا؟ کہ جی ملک الموت تھا۔ کہ جی مجھے بڑا گور کے دیکھ رہا تھا، مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ لے لے، آپ ہوا کو حکم دے کہ مجھے اپنے علاقے میں پہنچا دے۔ سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ہوا پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کو فوراً ہندوستان اتار دی۔ ہوا نے اس کو اٹھایا اور سیدھا ہندوستان اتار دیا۔ جو ہی اتارا، ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں جب ملک الموت ہے تو سلیمان علیہ السلام نے وہ واقعہ پوچھا کہ وہ کیا ہوا تھا، آپ آئے تھے اور میری مجلس میں ایک شخص کو بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے۔ کہ اللہ کے رسول، اس شخص کی موت کا وقت قریب تھا، ٹائم پورا ہونے والا تھا، اور مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم سرزمین ہندوستان میں تھا، یہاں نہیں تھا، اور میں پریشان تھا کہ اس کی موت کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، اور اس کی موت کا حکم تو ہندوستان کی زمین میں ہے کہ وہاں اس کی روح نکالی جائے گی، اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں پریشانی کے حالت میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب دیکھو نا، اس کی موت جو ٹائم تھا کہ اس کی موت تھی ہندوستان کی سرزمین میں، اور وہ مجلس سلیمان میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وقت جو پورا ہو رہا تھا تو وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا دیا اور اس کو اپنی سرزمین میں پہنچا دیا، اور جو ہی وہاں ہوا نے اس کو اتارا، حضرت ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ ما تدری، وہ موت سے بھاگا، یہاں سے سلیمان کی مجلس سے وہ موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگا کہ مجھے اپنے علاقے میں پہنچا دو، کہیں میری روح نہ قبض کر لے، اور جہاں اس کی موت لکھی ہوئی تھی فکس ٹائم پہ اللہ نے اس کو وہاں پہنچا دیا، اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ کوئی نہیں جانتا اس کی موت کس سرزمین میں آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے، خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے۔